واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 35 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بازنطیہ میں ہرکل کے یہاں تو ماتم والی فضا بن گئی تھی۔ وہ عیسائی قبیلوں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کا اپنا جو جاسوسی نظام تھا، اس سے اپنی فوج کے متعلق بڑی مایوس کن رپورٹیں مل رہی تھی۔ قبائلیوں کے چلے جانے سے ہرکل اتنا مایوس نہیں ہوا تھا جتنی مایوسی اس کی فوج پر طاری ہو گئی تھی۔ مایوسی تو طاری ہونی ہی تھی۔ فوج کی یہ نفری جو اس وقت بازنطیہ میں تھی، یہ ہرکل کی بچی کچی فوج تھی۔ ان فوجیوں نے اپنے ہزارہ ساتھیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے اپنے گھڑ سوار اپنے پیادہ سپاہی گھوڑوں تلے کچل کر پسپا ہوئے تھے۔ 3 مورخوں کے مطابق اس وقت تک شام کی جنگ میں ہرکل کے تقریباً 90,000 فوجی مارے جا چکے تھے اور زخمیوں کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ ناظرین، صحیح سلامت گھوڑے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے، ان کی تعداد ہزاروں تھی۔ ہرکل اپنے بیٹے قسطنطین کے ساتھ وہاں گیا جہاں اس کی فوج خیمہ زن تھی اور جس نے ہمس کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ فوج دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور ہرکل نے اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑی جوشیلی تقریر کی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے فوجی یوں چپ چاپ اور بے حس و حرکت سن رہے ہیں جیسے ان کے جسم بے جان ہو چکے ہیں۔ یہ فوج تو ہرکل کو اپنے قریب دیکھ کر نعرے لگایا کرتی تھی، لیکن اب اس فوج کا یہ عالم تھا کہ جس قدر جوش و خروش سے بات کرتا تھا، اس کی فوج اتنی کی مردہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے رسمی طور پر بھی نعرہ نہ لگایا۔ ہرکل بغیر لڑے پسپا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی اس فوج میں جال ڈالنے کے لیے ایک اور حربہ آزمایا۔ تم ارض روم کے شیر ہو، ہرکل نے بازو ہوا میں لہرا کر کہا۔ تم روم کی عزت اور ان کے محافظ ہو۔ تم نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔ مرد میدان اپنی ملکیت اور اپنی بادشاہی آسانی سے دشمن کے حوالے نہیں کیا کرتے۔ اگر تم اس میدان میں جم گئے تو یہ ملک شام پھر تمہارا ہوگا۔ میرے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ مسلمان ہمس سے باہر آ کر ہم سے لڑیں گے۔ میں یہی چاہتا تھا کہ قلعہ بند شہر کی دیواروں سے باہر آ جائیں اور پھر مجھے پورا یقین ہے کہ تم انہیں بھاگنے نہیں دو گے، کاٹ کر پھینک دو گے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر سپاہی کو خالص سونے کا ایک ایک ٹکڑا دوں گا۔ تم میں سے جو زیادہ بہادری سے لڑیں گے، انہیں الگ انعام دیا جائے گا جو اسے مالا مال کر دے گا۔ یہ بھی سن لو کہ جو بزدلی دکھائے گا اور بھاگے گا، اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ میں انعام دینے میں ایسی فیاضی کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اب عقل کی اس اندھی فوج میں کچھ حرکت نظر آنے لگی اور سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ہرکل کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں۔ یہ فوج تنخواہ دار تھی۔ ہر سپاہی کے پیش نظر 2 چیزیں رہتی تھی، ایک تنخواہ اور دوسرا مال غنیمت۔ اس فوج کو مال غنیمت کہاں سے ملتا؟ یہ تو ہر میدان سے بھاگی ہوئی فوج تھی۔ جان بچانا ہی ان کے لیے بہت بڑی غنیمت۔ ناظرین، ہرکل کی تقریر میں جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سپاہیوں میں کچھ ہلچل پیدا ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ ہمس سونے اور چاندی کے خزانوں کا شہر ہے۔ اس شہر کو فتح کر لو اور یہ خزانے تمہارے ہوں گے۔ مال غنیمت اتنا زیادہ اور اتنا قیمتی ہے کہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اس شہر میں انتہائی حسین لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہر سپاہی کے حصے میں کئی ایک لڑکیاں آ جائیں گی اور جو سپاہی کسی بھی لڑکی کو ساتھ لے کے آئے گا وہ اسی کی ملکیت رہے گی۔ اب تو صاف نظر آنے لگا کہ اس رومی فوج میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ ہرکل نے فوج کو بتایا کہ ہمس میں مسلمانوں کی فوج بہت ہی کم ہے جو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ 2-3 جرنیل فوج کے پیچھے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان جرنیلوں میں ایک انتھویس بھی تھا جس کے پہلو میں ایک اور گھوڑ سوار تھا، وہ یوکلس تھا۔ ہرکل نے یوکلس کی ماں سے کہا کہ وہ یوکلس کو جرنیل بنا رہا ہے لیکن اسے عملی تجربے کی ضرورت ہے۔ یوکلس کی ماں تو خوش ہو گئی تھی اور یوکلس بھی خوش تھا، لیکن ماں بیٹے جان نہ سکے کہ ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین نے یہ انتظام یوکلس کو مروانے کے لیے کیا تھا۔ تو اس نے یوکلس کو بہت دن پہلے جنرل انتھونیس کے حوالے کر کے کہا تھا کہ اسے میدان جنگ میں قیادت کے عملی سبق دینے ہیں۔ یوکلس کو اس طرح مروانے کی سازش سے جنرل انتھونیس کو بے خبر رکھا گیا تھا۔ اسے ہرکل نے کہا تھا کہ یہ اس کو لڑائی کے دوران اپنے ساتھ ہی نہ رکھے بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے الگ کر کے لڑائی میں سپاہیوں کی طرح شامل ہونے دے۔ ناظرین، یوکلس کو قتل کرنے کا کام 2 عہدیداروں کو سونپا گیا تھا۔ انہیں بتایا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھیں اور وہ جب گھمسان کی لڑائی میں ذرا الگ ہو جائے تو اسے قتل کر دیں اور پھر مشہور کیا جائے گا کہ یوکلس لڑتے ہوئے مارا گیا ہے۔ ان عہدے داروں سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ قتل انتھونیس
यूनिस के सामने ना हो। यूक्लेस को पहली बार जंग में आने का मौका मिला था। वो माहिर तीरज़न और बर्छी बाज था। बाजू तो इसका एक ही था, लेकिन इसी हाथ से वो तीरज़नी और बर्छी बाजी के ऐसे कमाल दिखाता था कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। वो बहुत ही खुश था कि इसे लड़ने का मौका दिया गया है। हरकिल का लेक्चर ख़त्म हो गया था और फ़ौज अभी वहीं खड़ी थी। हरकिल घोड़े पर सवार अपनी फ़ौज का मुआयना करने को चला। इसके साथ कुस्तुनतीन घोड़े पर सवार था। अब तो यूक्लेस को ज़िंदा रहने का हक मिलना ही नहीं चाहिए। कुस्तुनतीन ने हरकिल से कहा, क्या आपने इसके जुर्म की संगीनी का अभी तक अंदाज़ा नहीं किया? इन कबाइलियों को यहाँ से भगाने में यूक्लेस का भी अच्छा खासा हाथ है। इन्हें मेरे खिलाफ इतना ज़्यादा भड़का दिया था कि मुझे ये ख़तरा नज़र आने लगा था कि लड़ाई के दौरान ये कबाइली मेरा हुक्म मानेंगे या नहीं। मैंने अब फैसला बदल तो नहीं दिया। हरकिल ने कहा, मैं इसे ज़िंदा रहने के हक से महरूम कर चुका हूँ। तुम अब ये सोचो कि मुसलमानों ने हमला कर दिया तो तुम इस फ़ौज को किस तरह लड़ाओगे? कुस्तुनतीन ने बाप को यकीन दिलाया कि वो इस फ़ौज को बड़ी कारगर तरीके से लड़ाएगा और अपनी जान भी लड़ा देगा। ये दोनों बातें करते करते यूक्लेस और एंथोनियस तक जा पहुँचे और घोड़े रोक लिए। हरकिल ने यूक्लेस की पीठ थपकी और बड़े प्यार से इसकी हौसला अफजाई की और कहा कि इस लड़ाई के बाद तुम जर्नैल बनोगे। नाजरीन, जारी है अगली वीडियो के लिए किस्त नंबर 36 देखना मत भूलिएगा।